السلام علیکم، میں ہوں عثمان خان اور آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان کبھی دوریاں بڑھتی ہے، کبھی قربتیں بڑھتی ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے قومی کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کیا اور اس سلسلے میں وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں اور انہیں اپنے ایجنڈے سے بھی آگاہ کر رہے ہیں اور اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دے رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں تحریک انصاف کا ایک اعلیٰ سطحی وفد اسد کیسر کی سربراہی میں سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پر گیا ہے اور مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی بات ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے قومی کانفرنس کی شرکت کی دعوت دی اور اپنا ایجنڈا ان کو بتایا۔ مولانا فضل الرحمان نے ان کی آمد پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا، ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام بھی کیا، ان کے لیے بہترین جو ہے وہ مل بیٹھ کر کھانا بھی کھایا، گپ شپ بھی ہوئی، مگر مولانا فضل الرحمان نے اس اجلاس میں شرکت سے، قومی کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لی اور ان کی پارٹی کا کون سا وفد شریک ہوگا اس کا فیصلہ بھی ابھی کرنا جو ہے وہ باقی ہے کہ کیا ہوتا ہے، ان کی جماعت میں سے کون شریک ہوگا اور کون نہیں، مگر مولانا فضل الرحمان نے شرکت سے معذرت کی۔ اب اس ایجنڈے کی بات کرتے ہیں۔ تحریک انصاف نے جو ایجنڈا پیش کیا اور اس ایجنڈے میں انہوں نے سب سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر کیا، 27ویں ترمیم کا ذکر کیا۔ تو جے یو آئی نے بڑی سوچ بچار کی ہے، جو میری معلومات ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں قومے سے لے کر فل سٹاپ تک ایک ایک چیز پر تحریک انصاف آن بورڈ رہی ہے۔ بھائی ہر مشورے میں جب آپ شامل ہو، آج آپ کہتے ہو 26ویں ترمیم ٹھیک نہیں ہوئی، تو 26ویں ترمیم میں جب اس اجلاس میں بات چیت ہو رہی ہوگی، ایک طرف اگر مولانا صاحب خود موجود ہوتے ہیں، ان کی جماعت کا کوئی سینئر ممبر موجود ہوتا ہے اور آپ لوگ 26ویں ترمیم پر تنقید کرو گے تو یہ تنقید تو براہ راست مولانا صاحب پر تنقید ہوگی۔ تو میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے اس پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ 26ویں ترمیم میں قومے سے فل سٹاپ تک تو آپ ہمارے ساتھ تھے، ہر چیز پہ آن بورڈ تھے، آج آپ اعتراض کس طرح کرتے ہو؟ ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسری چیز وقت، جس تاریخ کو قومی کانفرنس رکھی گئی ہے اس تاریخ کو جے یو آئی کا اپنا کراچی میں جے یو آئی کے اس وقت سندھ میں 3 سے 4 بڑے جلسے شیڈیول ہے، جن میں ایک جلسہ لیاری میں بھی ہے، لیاری گراؤنڈ میں بھی ایک جلسہ ہوگا، سکھر میں، لاڑکانہ میں بھی کچھ پروگرامات شیڈول ہے۔ تو جے یو آئی نے اور مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کو معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ کراچی میں ایک جلسے میں شریک ہو رہے ہیں تو وہ شریک نہیں ہو سکیں گے۔ اب اس کے کچھ پس منظر کی بات کرتے ہیں۔ جے یو آئی کا یہ موقف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے، مگر دوسری جماعت جے یو آئی ہے، چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، مگر اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت ہے۔ تو تحریک انصاف کو قومی کانفرنس رکھنے سے پہلے مشورہ کر لینا چاہیے تھا، مشاورت کر لینی چاہیے تھی، تاکہ اس کے بعد وہ اپنا کوئی فیصلہ کرتے، اپنا کراچی کا پروگرام نہ رکھتے یا پھر آپ کی تاریخ آگے پیچھے کر لیتے، مطلب مشاورت سے کام کرتے۔ آپ نے تاریخ رکھ لی ہے، اب آپ اپوزیشن کو دعوت دے رہے ہیں، تو اس پر جے یو آئی کی جانب سے معذرت ہو گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں 2024 کے انتخابات کی۔ ایجنڈے میں 2024 کے انتخابات بھی شامل ہے اور کہا گیا کہ 2024 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ جے یو آئی کا اس حوالے سے اور مولانا فضل الرحمان کے اس حوالے سے موقف ہے کہ 2024 کے انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوئی، دھاندلی 2018 کے انتخابات میں بھی ہوئی تھی۔ 2018 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی، جے یو آئی نے اس کی بھی مخالفت کی تھی، مولانا فضل الرحمان نے تحریک بھی چلائی تھی، آزادی مارچ بھی کراچی سے آیا تھا اسلام آباد۔ تو جب 2018 کے انتخابات ٹھیک نہیں تھے تو یا تو پھر ایجنڈے میں اس کو بھی شامل کرتے۔ 2018 کے انتخابات اگر تحریک انصاف کے حق میں ہوتے اور تحریک انصاف برسر اقتدار آتی ہے تو وہ انتخابات ٹھیک ہے۔ 2024 کے انتخابات میں اگر تحریک انصاف کو آؤٹ کر دیا گیا تو یہ انتخابات غلط ہیں۔ اس پر بھی جے یو آئی کا اعتراض ہے اور ان کا کہنا ہے کہ صرف 2024 کے انتخابات غلط نہیں ہیں، 2018 کے انتخابات بھی غلط تھے۔ تو اس پوائنٹ پر بھی دونوں جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ تضاد موجود ہے، جبکہ اب ایجنڈے میں یہ ساری چیزیں شامل ہے تو ظاہری سی بات ہے اس ملاقات میں بھی یہ چیزیں زیر بحث آئی ہے۔ مولانا صاحب نے تحریک انصاف کو بھی یہ بتایا کہ یہ پوائنٹ جو ہے ان پر ہمارا اعتراض ہے، اس پر ہم کیسے اتفاق رائے قائم کر سکتے ہیں۔ اب جے یو آئی اس پر مشاورت کر رہی ہے کہ آیا اس قومی کانفرنس میں ان کی پارٹی کی لیڈرشپ شریک ہوگی یا کوئی شریک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں نا کہ اب اگر قومی کانفرنس چل رہی ہے اور جے یو آئی کے نمائندہ اس میں شریک ہے اور 26ویں ترمیم پر آپ کس طرح تنقید کریں گے؟ 26ویں ترمیم تو اتفاق رائے سے پاس ہوئی تھی، 27ویں پر تو بات کی جا سکتی۔ اسی طرح 2024 کے انتخابات پر آپ بات کرو گے، جے یو آئی کا نمائندہ قومی کانفرنس میں شریک ہوگا، وہ 2018 کی بات کرے گا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں اس پر جے یو آئی مشاورت کر رہی ہے اور وہ فیصلہ کرے گی کہ اب اس قومی کانفرنس میں کسی کو بھیجنا ہے یا نہیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے پارٹی کے اپنے جلسے ہیں، ان کی سینئر لیڈرشپ، مرکزی لیڈرشپ ان جلسوں میں مصروف ہوگی، تو یہاں پر کون جائے گا اور کون نہیں۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان اتفاق رائے کبھی بھی قائم نہیں ہوگا. ہم بات کرتے ہیں 2024 کی پی ٹی آئی تو مولانا 2018 کی بات کرتے ہیں. یہ بات صرف وفاق کی کرتے ہیں تو مولانا کے پی کی بھی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ پورے ملک میں دھاندلی ہوئی, کیا کے پی کے میں دھاندلی نہیں ہوئی 2018 میں اور 2024 میں؟ تو وہ یہ ساری چیزیں جس میں ابھی اتفاق رائے پیدا کرنا ان تمام تر سیاسی جماعتوں کے درمیان ابھی رہتا ہے. بہرحال اب قومی کانفرنس ہونے جا رہی ہے. ذرائع جو ہے وہ مولانا صاحب تو اب نہیں شریک ہو رہے, اب ان کی پارٹی کا وفد شریک ہوگا یا نہیں یہ بھی 1-2 روز میں فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ تھی مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے اعلیٰ سطحی وفد کے درمیان ہونے والی ملاقات کی میں جو گفتگو تھی. اور ایک اور اہم چیز یہ تھی کہ جو ملاقاتوں پر بھی مولانا فضل الرحمان نے تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کی فیملی کو اور وکلا کو ہر صورت ملنے دینا چاہیے. اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا واضح موقف ہے. اور پھر اڈیالہ کے بعد جس طرح پارلیمنٹیرینز پر اور ان کے کارکنان پر جو وہاں پر لاٹھی چارج یا پھر پانی ان پر گرایا جاتا ہے, اس پر بھی مولانا فضل الرحمان نے مذمت بھی کی اور تحریک انصاف کے وفد کو سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس طرح کا واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اس پر وہ ان کے ساتھ تھے. یہ تھی ملاقات کی اندرونی کہانی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے. مجھے اجازت دے. اللہ نے کے پاس.